بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانی بات ہے، ابھی موبائل فون کا رواج نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس زمانے کے PTCL کے 2 فون تھے۔ جب موقع ملتا ایسے ہی ادھر ادھر کا نمبر ملاتے کہ شاید کسی میوس سے بات ہو جائے۔ ہمارے 2-3 دوستوں کی اسی طرح دوستی ہو چکی تھی اور وہ اس بات پہ بہت نازاں تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن حسب معمول کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ فون کی دوسری جانب ایک نفیس سی کھنکتی ہوئی زنانہ آواز ابھری۔ پہلے تو ہمارے اپنے اوسان خطا ہو گئے، لیکن اپنے آپ سے کہا برخوردار ایسا موقع پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ چنانچہ تمام صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے اور شوٹ چلتی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے السلام علیکم کہا، اور بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ امجد جیدی گھر پر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دل میں دعا کی کہ خدا کرے اس نام کا کوئی شخص اس گھر میں نہ ہو۔ دعا قبول ہوئی اور جواب آیا یہاں پر امجد جیدی نہیں رہتے۔ اس پر ہم نے کہا شاید رونگ نمبر مل گیا ہے، اور بات کو لمبا کرتے ہوئے کہا آپ کو خواہ مخواہ زحمت دی، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے نہایت شائستہ انداز میں وضاحت کی کہ وہ ہمارا کلاس فیلو ہے اور آج ہم نے مل کے اسائنمنٹ تیار کرنی تھی، جس کے لیے اس نے ہاسٹل آنا تھا۔ دوسری طرف سے رس گولتی آواز نے کہا کوئی بات نہیں، اس جلدی سے کہ فون بند نہ کر دیا جائے۔ ہم نے ہمت کر کے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ بھی ہماری طرح سٹوڈنٹ ہیں۔ اس پہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب فون بند کرنے کی بجائے جواب آیا ہاں میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ اب باقاعدہ گفتگو شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے سبجیکٹ پوچھے گئے، پڑھائی کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات وغیرہ کا ذکر ہوا۔ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس لیے مشکلات کے حل کے لیے ہم نے اپنی ممکنہ خدمات پیش کر دی۔ اس طرح یہ رونگ نمبر واقفیت میں بدل گیا اور پھر وقتاً فوقتاً فون آنے جانے لگ گئے۔ فون پہ بات چیت کا یہ سلسلہ ہمارے دل میں گھر کرتا گیا اور آہستہ آہستہ انچت میں تبدیل ہو گیا۔ ملاقات کی تڑپ جاگ اٹھی۔ اس پر اپنے ایک جہاں دیدہ کلاس فیلو سے مشورہ کیا تو پہل اس نے مذاق اڑایا کہ چھوٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ بعد میں مشورہ دیا کہ اب بلا جھجک ملاقات کی بات کر دی جائے اور اظہار محبت کیا جائے۔ گزارش کی دیہاتی بندے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کہا خط لکھ کے کہہ دو۔ چنانچہ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک خط لکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فون پہ ہونے والی باتوں کا سلسلہ کب ایک کسک میں تبدیل ہوا اور دل میں آپ سے ملنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ کیا آپ اس صورتحال میں میری مدد کر سکیں گی؟ خاطر خواہ اور مثبت جواب آیا اور کہا گیا کہ پہلے ہم ان کی گلی کا چکر لگائیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس پہ ہم کھل اٹھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ غربت کے مارے ہمارے پاس نہ تو ڈھنگ کے اور نہ ہی فیشن وقت کے کپڑے تھے اور نہ کوئی سواری، اور ہم پہلا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیوں نہ کہ ہم نے کہہ رکھا تھا کہ ہم ایک وجیہ نوجوان ہیں جس کی شکل وحید مراد سے ملتی ہے اور اس کی طرح کے فیشن کرتے ہیں۔ دوستوں سے منت کر کے ایک اچھی رنگین دھاریوں والی امپورٹڈ قمیض اور فیشنی جینز کی پینٹ لی۔ سواری کے سلسلے میں ایک دوست نے مہربانی کی اور اپنی موٹر سائیکل دے دی، لیکن چونکہ ہمیں چلانی نہیں آتی تھی اسی دوست سے عرض کیا کہ وہ ہمیں وہاں لے جائے۔ کچھ رد و قد کے بعد ہماری حالت پہ ترس کھا کے راضی ہو گیا۔ پری وش سے وقت اور دن طے کیا گیا۔ نشانی کے طور پر موٹر سائیکل کا نمبر بھی بتا دیا تاکہ پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ مقررہ دن کو مانگے کی رنگین قمیض اور بلیو جینز پہنی، ایک دوست کے فیشنی گاگل آنکھوں پہ چڑھائے اور مانگے کی ہی موٹر سائیکل پہ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر اس احتیاط کے ساتھ کوچاں جہاں کو چل دیے کہ اس کے کپڑے اور گیٹ اپ بالکل سادہ اور ہمارے سے کم تر ہو، کیوں نہ کہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ حسینہ بالکنی میں کھڑی ہماری ہی راہ تک رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں کسی اپسرا سے کم نہ لگتی تھی۔
موٹر سائیکل کو پہچان گئی، چوری چھپے ہاتھ ہلایا، ہم نے بھی جوابی ہاتھ ہلائے، اور جب تک وہ نظر آتی رہی ہم ادھر ادھر دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے۔ اپنی اس عظیم کامیابی پر بہت خوشی سے ہاسٹل پہنچے تو رہا نہ گیا اور اسے فون کیا اور پوچھا کہ ہم اس کو کیسے لگے۔ اس کی آواز میں بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ چہ کر بولی، آپ بہت اچھے اور پیارے لگ رہے تھے۔ لیکن یہ بندر کون تھا جو آپ کے پیچھے بیٹھا تھا؟ Thanks for watching this video and subscribe our channel and press the bell icon button for watching more video.